السلام علیکم ناظرین، میں البینہ اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، پاکستانی سیاست میں سسپینس اور تھرل بڑھتا ہی جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہواؤں کا رخ بھی تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ ہر روز لگ رہا ہے کہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ آ رہی ہے۔ کچھ ڈیولپمنٹس بہت خطرناک بھی لگ رہے ہیں، کچھ لوگوں کی ایگزمپشنز کسی اور رخ کی طرف بھی بڑھ رہی ہیں۔ تمام تر سیناریو میں جو ہے مولانا صاحب، ان کا رول اور ان کی جو ایک اسٹرینتھ ہے جو ایک اپوزیشن میں دکھائی دے رہی تھی کہ ایک لوپ ہول کریٹ ہو گیا ہے ایک مضبوط اپوزیشن کا، وہ بھی انہوں نے جو ہے اپنی ایک پوزیشن ریٹین کر لی ہے اور ہر روز ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ ان کا حال ہی میں کہنا تھا کہ شاہراہوں کو جو ہے بند کرنا، اس سے روکنے کا جو فیصلہ تھا، شاہراہوں کو نہ بند کرنے کا فیصلہ رہبر کمیٹی کا تھا اور انہوں نے تمام تر کارکنان کا شکریہ ادا کیا۔ تو اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید وہ ان لافل اسمبلی کے لیے تیار تھے اور ان لافل اسمبلی کی تمام تر ان کی پریپریشنز ہو چکی تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں چودھری پرویز الہی صاحب کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر حکومت کے ارکان کے ساتھ جو ہے ان کا اعلیٰ بالکل مضبوط ہے اور تمام تر سچویشن درست ہے۔ ساتھ ہی ساتھ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے کہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے لگ بھگ 4 سے 5 سال سے اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے اور اس کیس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کچھ ایشوز جو ہیں سیویئر بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کے اوپر کنوکشن ہو جاتی ہے تو اس کی کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں۔ جس طرح اگر میں آپ کو کچھ پالیسیز اس ایکٹ کے حوالے سے تھوڑا بہت اوور ویو دے دوں تو بیسیکلی پاکستان میں پولیٹیکل پارٹی ایکٹ 2002 اپلائی ہوتا ہے تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، جہاں پہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی کام کر رہی ہوتی ہے اس کو کچھ اسپیسیفک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر چلنا پڑتا ہے اور اگر وہ مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کا حصہ رہنا چاہتی ہے تو اس نے وہ چیزیں وہ جو پوائنٹس ہیں ان کو وائلیٹ نہیں کرنا۔ اس پہ ایک جو ہے فارن فنڈنگ کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ بیسیکلی یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی دشمن فنڈ کر رہا ہے، یہ کہیں سے بھی انٹرنیشنلی اگر آپ کو فنڈ ہوتا ہے پاکستان میں پارٹی چلانے کے لیے تو آپ کے جو ہیں آپ یہ وائلیٹ کر رہے ہیں اس کوڈ آف کنڈکٹ کو۔ فار انسٹنس اگر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی کنوکشن آتی ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ جانتے ہیں کہ جیسے کہ اس میں جو کنڈیشنز بتائی گئی ہیں اس میں یہ ہے کہ جو تمام تر کیبنٹ ہیں، جو ممبرز ہیں، وہ سارے کے سارے ڈیزالو ہو جائے گا، لیکن ایک کنڈیشن موجود ہے، اگر کسی کو اپنی پوزیشن ریٹین کرنی ہے تو سپریم کورٹ کے ورڈکٹ سے پہلے جو ہے وہ اگر اپنا استعفیٰ دے دیتے ہیں اور شمولیت کر لیتے ہیں کسی اور پارٹی میں تو وہ اس طرح بچ سکتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے ورڈکٹ سے پہلے کی کہانی ہے۔ تو کافی ایک مشکل سچویشن ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے، کیا وہ اس فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اپنے آپ کو نکال پائیں گے؟ جس طرح خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈرنے کا معاملہ نہیں ہے اور فارن فنڈنگ کا کیس جو ہے اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے، تمام تر اپوزیشن کا ہتھ کنڈا ہے حکومت کے خلاف استعمال کرنے کا۔ اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ بیسیکلی یہ کیا ہے اور کیا سچویشن چل رہی ہے، کیا خان صاحب نے جو یقین دہانی دلوائی ہے کیا وہ واقعی سیٹسفیکٹری ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے اراکین ہیں ان کے لیے، اور اپوزیشن ایسا کیوں سوچتی ہے کہ ورڈکٹ ان کی فیور میں آئے گا۔ اور مولانا صاحب کے حوالے سے تو گفتگو ہوگی۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل احمد، ممبر صوبائی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اینتھنی نوید، ممبر صوبائی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی، اور علی محی الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار ہیں۔ آپ سب کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ عدیل، سب سے پہلے بات کریں گے مولانا صاحب کے حوالے سے، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شکریہ ادا کیا جو ان کے اراکین تھے ان کا، اور وہ کہہ رہے ہیں رہبر کمیٹی کا فیصلہ تھا کہ شاہراہوں کو نہ روکا جائے، نہ بلاک کیا جائے بیسیکلی، تو یعنی وہ ان لافل اسمبلی کے لیے تیار تھے کیونکہ شاہراہ کو بلاک کرنا ہے، کسی بھی جگہ کو بلاک کرنا ہے از اے پارٹ آف ان لافل اسمبلی۔ جب بھی آپ کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں آپ کو لافل اس کو رکھنا پڑتا ہے، لیکن ظاہر ہے اگر پروٹیسٹ لانگ ٹرم ہوگا تو آپ ظاہر ہے اس کوڈ آف کنڈکٹ کو وائلیٹ کریں گے، تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو مارچ تھا، جو دھرنا تھا، جو بھی ان کا، وہ میں بہت اس پہ ہم پہلے بھی ڈسکشنز کر چکے ہیں۔ نمبر ایک تو وہ کوئی مقصد اس کا بظاہر نہیں تھا، بے مقصد مارچ، بے مقصد دھرنا، کوئی اغراض و مقاصد اس کے نہیں تھے۔ سیکنڈلی پرائم منسٹر نے پہلے بھی یہ کہا تھا، ان کی بیان موجود ہے کہ اگر یہ پوری کی پوری اپوزیشن 1 مہینے تک دھرنا دے دے تو جو ان کی ڈیمانڈز ہوں گی میں وہ ماننے کو تیار ہوں۔ اور وہ اپنی ان کی وہ بات، ڈیمانڈ بھی تو ایک ہی تھی استعفے کی، اور تو کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، اور ان کی وہ بات بالکل درست ثابت ہوئی، کیونکہ یہ دھرنا دینا یا یہ احتجاج کرنا
یا اپنے کسی مقصد کے لیے. دیکھیں جب کسی چیز کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے نا, تحریک انصاف نے 126 دن کا دھرنا دیا تو اس کے پیچھے ایک مقصد تھا, ایک کرپشن فری پاکستان, ایک صاف شفاف الیکشنز ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنے آنے والے جنریشنز کے لیے. تو وہ ایک مقصد کے تحت ہم کر رہے تھے, تو اس میں پھر میٹر نہیں کر رہا تھا کہ کتنے دن بیٹھے. مقصد کیا اچیو ہو رہا ہے یا پھر کوئی تھرڈ فورس کی انوالومنٹ ہو رہی ہے یا کسی بھی ایشو کی وجہ سے, کیا آپ واقعی اپنا مقصد اچیو کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نے تو اپنے جو مقصد تھا وہ ہم نے اچیو کیا اس وقت, اور وہ مقصد تھا جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن, جو کہ فارمیشن ہوئی, اور جب اس کمیشن کی رپورٹ آئی تو اس کی کچھ 40 فائنڈنگز تھیں, جس میں الیکشنز میں ڈسکرپنسیز, الیکشنز میں بے ضابطگیاں اور پروسیس کی خرابیاں, بہت ساری چیزیں تھیں. اگر ان چیزوں کو اس وقت اس کا انالیسس ٹھیک طریقے سے کیا جاتا اور اس وقت کی حکومت اس کو امپلیمنٹ کرتی, تو آج جو اپوزیشن شور مچا رہی ہے 2018 کے الیکشنز میں بے ضابطگیوں کا, تو ہو سکتا ہے کہ یہ الیکشنز اول تو لارج مطلب جتنا ہم نے دیکھے ہیں الیکشنز, زیادہ تر جو ہے وہ پروسیس جو ہے وہ شفاف رکھنے کی کوشش کی گئی ہے. اور رہبر کمیٹی نے بیسیکلی کیوں روکا اور بہتریاتی معاملات, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ واقعی ملک کے مفاد میں, یا پھر جو ان کو اچیو کرنا تھا وہ پرپس سرو کر چکے ہیں آلریڈی مولانا صاحب؟ اب ان کا پرپس تھا ہی نہیں نا کوئی. ان کا پرپس کیا تھا کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں؟ صاحب تو چلے گئے نا, پرپس ایک تو جو ان کو کرنا تھا سرو, ایک تو کر دیا انہوں نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرائے پہ فضل الرحمان صاحب کرائے پہ ہائر ہو کے دھرنا دے رہے تھے, اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ وہ رینٹ کے لیے اویلیبل تھے, اور انہیں نواز شریف صاحب نے ہائر کیا. ریویو کی بھی اجازت ان کو رکھا گیا تھا ان کے سامنے ایک موقف, لیکن اس سے ہی پہلے وہ چلے گئے. تو کیا یہ ایسا نہیں لگ رہا آپ کو کہ پرپس جو سرو کرنا تھا وہ کر لیا, اب مزید ان کو کوئی پرپس سرو نہیں کرنا ہے, یا اگر کوئی اور پرپس بھی سرو کرنا ہے تو وہ بھی آلریڈی ہو چکا ہے انڈر دا ٹیبل تمام تر معاملہ؟ اگر آپ کی بات یہ مان لی جائے کہ ان کا پرپس تھا نواز شریف کو ریلیف دلوانا, اگر یہ بات ان کیس اگر مان لی جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ رینٹ پہ اویلیبل ہیں پارٹیز کو, وہ جس کا دل کرے وہ اس کو ہائر کر کے اپنا مقصد اچیو کر لے. یہ تو میرے خیال سے میں تو بڑا شاک, مطلب میرے لیے تو یہ وہ ہے ایک عجیب سی بات ہے. دوسرا اگر دوسرا جو کہہ رہے تھے, وہ جو مقصد وہ لے کر آئے تھے کہ پرائم منسٹر استعفیٰ, وہ تو اچیو نہیں ہوا. وہ تو ان کو رسوا ہو کے وہاں سے جانا پڑا اور پشیمانی کا سامنا کر کے واپس جانا پڑا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ایسے ہی اسلام آباد سے اٹھ کے نہیں گئے. وہ کس طرف اشارہ ہے ان کا؟ دل کے بہلانے کو خیال اچھا ہے. اچھا اینتھنی, اس تمام تر سینیریو میں آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے ان کو ڈس اون کر دیا تھا, اس یہ جو اوور آل کنٹری میں لاک ڈاؤن کی باتیں چل رہی تھیں, اور سعید غنی صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا کہ اس سے عوام کو تکلیف ہوگی, سو وی ڈو ناٹ اون دس. کیا اس وجہ سے ان کے اوپر پریشر آیا مولانا صاحب کے اوپر, اور انہوں نے کہا ہے کہ پی ایم ایل این اپنے معاملات میں پھنسی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی نے ڈس اون کر دیا ہے, تو لیٹس جسٹ فنش اٹ اپ. کیا یہ معاملہ ہوا ہے, یا پھر رہبر کمیٹی نے کوئی اور کچھ نکات سامنے رکھے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے ختم کیا ہے؟ بہت شکریہ. میں آپ کے اس کویشچن کو سمجھنے کی کوشش کروں, یا جو آپ میرے کولیگ سے بات کر رہی تھی اس کویشچن کو میں سمجھنے کی کوشش کروں, کیونکہ دو علیحدہ باتیں آپ کر رہی ہیں نا اس وقت یہاں پر. مجھ سے جو بات کر رہی ہیں وہ فرق ہے, لیکن جو عدیل سے آپ بات سننا چاہ رہی تھی وہ فرق ہے. جی ٹھیک ہے, چلے پہلے آپ میرے سوال کا جواب دے دیں, پھر ان کا ریبٹل کر دیجیے گا, پھر ریبٹل پہ آ جائے گا, پہلے میرے سوال کا جواب دے دیں. دیکھیں جہاں تک حکومت سندھ کی اگر آپ بات کرتے ہیں, تو کوئی بھی حکومت جو ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر اس کے لیے جو ہے وہ پرائم اس کی جو ہے وہ کنسرن ہوتا ہے اور اس کی پرائورٹی ہوتی ہے. تو ویسے تو گورنمنٹ سندھ کی جو گورنمنٹ نے اس نے یہی کہا تھا کہ جی آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں, کہیں پر بھی کوئی احتجاج کرنا چاہتے ہیں, تو آپ پہلے جو ہے وہ پرائر پرمیشن کی بات کریں, اس کے بعد اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے. مطلب کہیں پر منع نہیں تھا, لیکن پرمیشن کی بات تھی. سیم اسی طریقے سے جس طرح انہوں نے اسلام آباد کی انتظامیہ سے پرمیشن لی تھی. دیکھیں احتجاج اختلاف جو ہے وہ ایک سیاسی عمل کا حصہ ہوتا ہے, اور ہر شہری کا حق ہے, یہ بنیادی حق ہے اس کا, وہ کسی بھی بات پہ اختلاف کر سکتا ہے, اس پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتا ہے. اس حق سے تو نہ میں ان سے یہ حق چھین سکتا ہوں نہ آپ چھین سکتے ہیں, اس لیے کہ ریاست اس کو جو ہے وہ آئینی طور پر یہ حق ادا کرتی ہے. بٹ اینتھنی یو ایون نو دیٹ جب بھی ہم کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں ہمارے اوپر اس کی ڈیوٹیز بھی کچھ ہوتی ہیں, ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز بوتھ آر لائک بالکل ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ہم صرف پروٹیسٹ کریں اور اس کو لافل طریقہ کار سے نہ کریں. نہیں دیکھیں بالکل, آپ اس جو بھی آزادی مارچ ہوا ہے اس میں کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ایسا بتا دیں کہ جہاں پر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا گیا ہے اور جہاں پر قانون شکنی ہوئی ہے, یا کہیں پر کسی بھی قسم کی کوئی وائلنس ہوا ہے, کوئی بھی ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیں.
یہ پاکستان کی تاریخ میں چلے کمنگ اپوزیشن بیک کا ٹو دا پوائنٹ کہ رہبر کمیٹی نے کوئی خاص نکات سامنے رکھے ہوں گے ان سے ختم کروایا دھرنا، یا پھر یہ مولانا صاحب کی اپنی ول تھی کیونکہ ان کو لگا کہ اس وقت ان کے ساتھ کوئی اور موجود نہیں ہے. ایک شہر پہ تو اپنی ایک اسٹرینتھ دکھانا ٹھیک تھا، لیکن پورے ملک میں اسٹرینتھ دکھانا ذرا مشکل کام تھا، اور انہوں نے جو کام کیا شاید وہ اس کو بھی جو ہے نل اینڈ وائڈ کر دیتا، اسی لیے انہوں نے جو ہے اس کو ختم کر دیا. کیا معاملہ ہے آخر؟ دیکھیں میں اس کو آپ کے دوبارہ پہلے سوال سے جوڑنے کی کوشش کروں گا، بات اس پہ کرنا چاہوں گا کہ یہ بات قطعاً میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر مناسب سی بات ہے کہ یہ کہہ دینا کہ جی مولانا صاحب جو ہے وہ رینٹ پہ آئے تھے، وہ آئے اور وہ اچیو کر کے چلے گئے نواز شریف کو. یہ تو کل مطلب سارا دن یہ باتیں ہوتی رہی ہیں. چیف جسٹس صاحب نے جس طریقے سے کہا ہے کہ یہ پرمیشن تو آپ نے دی ہے، انٹرنیشنل نیوز پیپر کی کوریجز بھی آپ نے پھر دیکھی ہوں گی، وہ بعد میں چیف جسٹس صاحب کے بیان کے بعد بھی آئی ہیں. ایک تو وہ جو میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہی، 2 دفعہ میں آلریڈی اپنے نیوز پہ شو پہ کر چکی ہوں، ورجینیا کا اخبار تھا جو ایک ہیڈ لائن لگی تھی. اس کے بعد اب انٹرنیشنل کورٹس اور وہ جو جورسٹ ہیں ان کی بھی جو تمام تر اس کے اوپر سٹانس آ رہا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھی آپ نے سنا ہوگا. دیکھیں بالکل سنیں، اگر آپ میرا اوپینین سنیں گی تو پھر ہے گا، اگر آپ مجھے میرا اوپینین ہی نہیں بتانے دیں گی، آپ اپنی بات کرتی جائیں گی تو پھر ہے. دیکھیں یہ جو کل سے عدلیہ پہ الزام تراشی شروع کی ہے گورنمنٹ نے، یہ غیر مناسب سا ہے. الزام تراشی کی ہے سو دیکھیں نا، آپ یہ کاؤنٹر سٹارٹ ہو گیا نا. آپ نے بات کی، پہلے پرائم منسٹر صاحب نے بات کی، پھر چیف انہوں نے ریکویسٹ کیا، کہتے ہیں کہ معاملات کو ذرا دیکھ لیں، اور تمام تر لوگ بھی جو ہیں کافی دکھی ہیں. یہ جو سینیریو ہوا ہے اس پر، کون دکھی ہے؟ لوگ اس پر ایک کنوکٹڈ آدمی باہر چلا گیا، کوئی ایسا پریسیڈنٹ نہیں ہے ہسٹری میں. دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے کیا کہا ہے کہ پرمیشن جو ہے وہ پرائم منسٹر نے دی ہے. اسی کے اوپر تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو جورسٹ ہے وہ کیا بتا رہے ہیں. اگر اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا الزام جو ہے وہ عدلیہ پہ ڈالے گی اور اس کے پیچھے چھپنے کی بات کرے گی تو ویسا ہوگا نہیں. لوگ سمجھ چکے ہیں ساری چیزیں، اور لوگوں کو پتہ ہے، یہ کلیئر ہو چکا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ سے ان کا نام نکلوایا، اور ان کو کیونکہ یہ ایگزیکٹو کا پرائم منسٹر نے نکلوایا، تھرڈ فورس نے. آپ تھرڈ فورس کی بات کر رہی ہیں؟ کیا حکومت تھرڈ فورس چلا رہی ہے؟ آپ لوگ ہی تو کہتے ہیں. نہیں آپ کہہ رہی ہیں نا، میں نہیں کہہ رہا. میں پرائم منسٹر کہہ رہا ہوں، میں پرائم منسٹر کہہ رہا ہوں. آپ تھرڈ فورس کی اگر مجھ سے کو بات کرنا چاہ رہی ہے تو پھر یہ آپ کلیئر کریں کہ گورنمنٹ پھر جو ہے عمران خان نہیں چلا رہے. آپ لوگ کہتے ہیں نا بھائی پرائم منسٹر ہے نا اس وقت. حکومت کا سربراہ کون ہے؟ نہیں ہے ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. سربراہ کون ہے؟ تھرڈ فورس چلا رہی ہے. نہیں، حکومت کا سربراہ کون ہے؟ عمران خان صاحب ہے. ظاہر ہے پھر وہی کریں گے. نہیں آج ورڈنگ چینج ہوا ہے نا. میں آپ لوگ سے آئینی سربراہ کون ہے؟ پرائم منسٹر. تو پھر وہی نکالیں گے نا. اچھا ٹھیک ہے، چلیں پھر مطلب وہ جو آپ کا سٹانس تھا آئینی سربراہ تو وہی ہے اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی تھرڈ فورس نہیں کر رہی ہے. یہ تو دیکھیں نا کل بھی چیف جسٹس نے کلیئر کیا تھا نا کہ نام تو انہوں نے اسی کے اوپر تو جورسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حکومت کے اوپر ڈال دیا ہے عدالتوں نے، ود آل ڈیو ریسپیکٹ کوئی کنٹیمپٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہم. ایک ڈسکشن ہی ہے جو کہ چل رہی ہے، کافی لوگوں کے لیے کنفیوزنگ ہے کہ مطلب ایک ایسا پریسیڈنٹ جو کہ ہسٹری میں جو کہ قانون میں یہ ڈیسیجن نہیں ہوا تھا کہ کیبنٹ میں یہ ڈیسیجن نہیں ہوا. تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں حکومت کیبنٹ میں ہوا یہ نہیں ہوا، کیبنٹ میں ہوا یہ نہیں ہوا، اور فورس نہیں چلا رہی. دیکھیں کیبنٹ میں ہوا یہ نہیں ہوا، پاس میں بھی کوئی فورس نہیں رہی. کیبنٹ میں ہوا یہ نہیں ہوا نا. دیکھیں آپ کا کوئی ڈیفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے. اچھا ماضی میں آج سے پہلے جب بھی نواز شریف صاحب تو بھاگتے ہی رہے ہیں ہمیشہ سے، تو جب بھی پہلے بھاگے ہیں تو تب بھی ہمیشہ ڈیل کس نے کی ہے؟ دیکھیں وہ تو ماضی کی بات تو وہ بھی سب کے سامنے کلیئر ہے، ٹھیک ہے نا. وہ جس نے بھی کی وہ بھی وہ خود اپنا وہ سیاسی طور پہ بھی جواب دیں گے. ہوتا رہا اس ملک میں، امیر جو کرے گا، جو انفلوئنشل ہوگا وہ کرتا رہے گا، کبھی نہیں سدھرے گا. سیم جیسے وہ فورن فنڈنگ کیس میں ہو رہا ہے، سیم اسی ٹھیک ہے وہ میں اس پہ آؤں گی. جو طاقتور ہے وہ طاقتور ہے، وہ اپنی مرضی کا جو ہے نا وہ کرنا چاہتا ہے نا. ہاں کمپلیٹ دس ٹاپک. اینتھنی میں 2 بار سوال ریپیٹ کر چکی لیکن آپ نے مجھے وہ جواب نہیں دیا کہ آپ مجھے وہ جواب نہیں دینا چاہ رہے یا کیا ہے کہ رہبر کمیٹی نے کون سے ایسے پوائنٹس رکھے تھے؟ کیا یہ کوئی اسپیسیفک پوائنٹس کے اوپر دھرنا ختم کیا گیا ہے یا یہ مولانا صاحب کی اپنی ول تھی؟ اس کا میں آپ سے جواب جانوں گی اور جواب کے بعد میں آگے موو کروں گی، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لینے سے انسائیڈ نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ جو رہبر کمیٹی ہے انہوں نے کیا کوئی خاص پوائنٹس رکھے تھے مولانا صاحب کے لیے اور اسی لیے انہوں نے اپنا جو ہے وہ دھرنا ختم کیا، اس کا اعلان کیا، یا یہ مولانا صاحب کی اپنی ول تھی کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کے اس دھرنے کو ڈسون کر دیا؟ جی اینتھنی. نہیں دیکھیں دھرنے کا جہاں تک بات ہے تو دھرنے کا تو ہم ڈے ون سے جو ہے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے کلیئرلی کہا ہوا تھا کہ ہم دھرنوں کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن ہم اختلاف کی احتجاج کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک سیاسی عمل کا حصہ ہوتا ہے. اور ہم اس عمل میں جہاں پر 22 کروڑ عوام کو آپ نے مہنگائی کے سونامی میں ڈبو دیا ہوا ہے، اگر ان کے لیے ہمیں کسی بھی آزادی مارچ کے لیے نکلنا پڑے گا تو ہم اس کا حصہ ہوں گے، لیکن دھرنا نہیں دیں گے.
دھرنے کی تو ڈے 1 سے کیٹیگوریکلی کہا ہوا تھا بلاول بھٹو صاحب نے کہ ہم دھرنے کا حصہ نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے, تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کی اپنی ول ہے, اس طرح کوئی خاص ان کے سامنے پوائنٹس نہیں رکھے گئے؟ نہیں, اوبویسلی جب ریور کمیونٹی کی میٹنگ اپنا ہوئی ہوگی تو اس میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہوں گی نا. کوئی آبجیکٹو ہوگا یعنی اس میں بھی؟ اور دیکھیں, اور یہ جو ہے یہ اور اس آبجیکٹو پہ بات کرنا چاہیں گے آپ؟ اور یہ جو ہے جو پبلک کو اویئرنس کا یا پبلک اوپینین بلڈنگ کا یہ پروسیس رکے گا نہیں. اب یہ پورے ملک میں جو ہے یہ جلسے جلوس ہوگا. ٹھیک ہے علی, اس تمام تر سیناریو میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے, کیا جو ان کو پرپز یا پرپزز ان کو سرو کرنے تھے وہ ہو چکے ہیں اور اب کچھ اور چیزیں بھی ہونے جائیں گی, وہ بھی آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہیں؟ مولانا صاحب اسی لیے وائنڈ اپ کر چکے ہیں اپنا دھرنا. دیکھیں, میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ مولانا صاحب سے دھرنا جو ہے وہ ختم کرایا گیا تھا اور اس میں جو ہے وہ بہت سارے لوگ انوالو ہوئے تھے, چودھری برادران بھی انوالو ہوئے تھے. بات یہ ہے کہ اگر جتنی بھی آپ جو ہے وہ اس کی وضاحت دے دیں کہ جی ایسا نہیں ہے, ہم اتحادی نہیں ہیں, ان سے کوئی باتوں سے وہ نہیں ہے. جس چیز میں کوئی نہ کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے اسی کی جو ہے وہ بار بار وضاحت اور کلیئرفیکیشن آ رہی ہوتی ہیں. اگر ہم بات کریں چودھری پرویز الہی صاحب کا بھی ایک اہم بیان ہے اور جو اشارہ بھی کر رہا ہے, سمجھنے کی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مولانا صاحب کو دے کر بھیجا وہ قوم کی امانت ہے. تو اس امانت سے وہ کیا مراد دے رہے ہیں؟ اس کے علاوہ مولانا صاحب بھی جو ہے وہ اپنے دعوے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ حکومت کے اتحادیوں میں دیکھیں تو ان کی بھی تنقیدیں شروع ہو گئی ہیں حکومت کے اوپر ہی, اور آپس میں رابطے بھی جو ہے وہ تیز ہو گئے ہیں. تو یہ سارے سینیریو جو ہیں وہ اب وہ والی بات ہے, نہ مولانا صاحب جو مین کردار ہے چودھری پرویز الہی صاحب اور مولانا صاحب دونوں ہی جو ہے وہ کچھ بھی ڈسکلوز کرنے کو تیار نہیں ہیں اور جو ہے وہ ساری چیزیں سسپینس میں رکھی ہوئی ہیں. لیکن اشارے اس طرف ہی جا رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اندر جو چیز ہے وہ قوم کے سامنے نہیں لائی جا رہی ابھی, لیکن وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ جو ہے اس کو کلیئر کیا جائے گا یا آٹومیٹکلی خود بخود ہوں گی وہ چیزیں. کیا نواز شریف صاحب کے جانے کے علاوہ کوئی اور پرپزز بھی شامل تھے مولانا صاحب کے ایجنڈا میں؟ مولانا صاحب کے ایجنڈا میں اگر اسی دور میں دیکھیں تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کے صاحب کے رابطے بھی تیز ہو گئے تھے, ان کے باہر جانے کے, اور ساری چیزیں بھی تیز ہوتی رہی تھیں ایک دم. وہ جو 13 دن 12 دن تھے ان میں ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک دم جو ہے وہ تیز اور کوئکلی چل رہی تھیں ساری چیزیں. تو ان چیزوں کے اشارے جو ہیں وہ جس طرف جا رہے ہیں اگر ہم اس کو غور کریں اور سوچیں تو وہ دوسری طرف ہی جا رہے ہیں. مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد سے ایسے ہی نہیں اٹھے اور اس قسم کے جو وہ بیانات دے رہے ہیں, اس سے آپ کیا پرسیو کرتے ہیں, وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب کو ظاہری بات ہے کہ کوئی نہ کوئی گارنٹی تو ہوگی تبھی وہ اٹھے, ورنہ مولانا صاحب یا جو ہے وہ چودھری برادران ہو گئے یا زرداری صاحب ہو گئے یا نواز شریف صاحب ہو گئے یا اور دوسرے لے لیں, یہ اتنے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں سیاست کے کہ یہ کسی بغیر کسی چیز کے جو ہے کوئی قدم آگے نہیں بڑھاتے. تو مولانا صاحب جو ہے وہ پورا ایک مارچ لے کر اسلام آباد پہنچے, انہوں نے 12-13 دن وہاں پہ اسٹے کیا, پھر ان کو وہاں سے جو ہے میں نے کہا ختم کرایا گیا, اور ان دنوں جو ہے وہ حکومت کی جو حالت تھی وہ بھی سب کے پیپلز سامنے. پارٹی کے لیے بھی راہ ہموار دیکھتے ہیں آپ, جس طرح نواز شریف صاحب چلے گئے اور اب مریم بی بی کے جانے کے بھی چانسز ہیں, جس طرح جو علی ڈار صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ کلوز مریم بی بی ہیں اپنے فادر سے, انہوں نے ان کے طبیعت کا خیال کیا ہے ہمیشہ سے. میں اپنے پروگرام میں بھی بار بار یہی کہتی رہی کہ جب ان کو بیل پہ ان کو باہر وہ آئے تھے 4 ہفتے کی بیل پہ, پھر 8 ہفتے کی بیل پہ, مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے ان کے ساتھ باہر آئیں, تو کیا وہ باہر بھی ٹریول کریں گی؟ اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں, ان کا پاسپورٹ تو جو ہے کورٹ کے پاس ہے. لیکن اب یہ باتیں بھی شروع ہو گئی ہیں, ہو سکتا ہے بہت جلد مریم بی بی بھی چلی جائیں باہر. دیکھیں, اگر کورٹ ان کو اجازت دیتی ہے, ان کا پاسپورٹ ریلیز کرتی ہے اور ان کو اجازت دیتی ہے جیسے نواز شریف صاحب کو دی گئی, تو وہ بیل کے دوران جو ان کا ٹائم پیریڈ ہے اس میں ان کا وہ ہے کہ وہ جا سکتی ہیں, کوئی باؤنڈنگ نہیں ہے. یہ سسٹم ہے, یہ مذاق ہے کیا ہے؟ لیکن بات یہ ہے پہلے کنوکٹڈ کا چلے جانا, پھر اس کے بعد ایک اور سزائی یافتہ جو کہ اپنے والد کے لیے اس طرح, تو پھر کوئی بھی کنوکٹڈ عورت جو ہے وہ اس طرح ان کے گھر میں کوئی بیمار ان کو بھی چھوڑ دیا کریں. پھر میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں کہ جانے کے بعد دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ وہ واپس آتے ہی نہیں آتے, اور واپس نہ آنا یہ ان کی اپنی سوچ کے لیے بہت اہم ہے کہ ان کے بعد ان کی پارٹی کا کیا حال ہوگا. اس میں جو ہے وہ حکومت ہو سکتا ہے آ جائیں, سزا ختم ہونے سے 2 مہینے پہلے آ جائیں, 1 مہینے پہلے آ جائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ابھی نہ آئیں. اگر وہ بھاگ جاتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ نیگیٹو امپیکٹ ہی پڑے گا ان کی پارٹی پہ, پازیٹیو نہیں پڑے گا. لگتا ہے کہ نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا پھر بھی ان کی پارٹی کے اوپر؟ بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے, جب ان کی پارٹی کے لوگ اپنے دیکھیں گے کہ بار بار جو پہلے بھی ہوا 98 99 میں بھی ہوا, اب پھر وہی چیز ہونے جا رہی ہے, تو اس کا اثر تو ہر چیز کا ہوتا ہے.
اس کے بعد اگر آپ بات اگر کریں ان چیزوں کا اثر ہونا ہوتا تو کیا یہ دوبارہ بار بار پاکستان میں آتے سیاست میں؟ اگر دیکھیں نا انہوں نے مثال تو کی ہے کہ ان کو تو سزا ہوئی بھی تھی اور وہ جانتے ہوئے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور اس کنڈیشن میں وہ اپنی بیگم کو جو ہے وہ چھوڑ کے واپس آئے ہیں، تو اس چیز سے یہ نہیں لگتا کہ وہ اب بھاگ جائیں گے. دوسری بات جو آپ نے بات کی زرداری صاحب کی، زرداری صاحب یعنی جو ان کے بارے میں سنتے ہیں دیکھتے ہیں اس سے وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ یعنی اگر کوئی گورنمنٹ ریلیف دے دے یا عدالت ریلیف دے دے وہ پاکستان سے باہر جانے کی نہیں کریں گے کم سے کم. وہ اس معاملے میں جو ہے وہ ان سب سے زیادہ مضبوط جو ہے اوپینینز یہ بھی آ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب سے بیمار تو زرداری صاحب لگتے ہیں، اور ان کے پلین میں جو ہے جب جیسا آپ نے دیکھا ہوگا انگور بھی پڑے ہوئے ہیں، ایک طرف وہ شوگر پیشنٹ ہیں اور پھر انگور کھانا اور پھر مفلر اور اپنی کٹ کا خیال رکھنا اور باڈی لینگویج میں بالکل فٹ ہونا. اس پر تو خیر یہ کچھ اوپینینز آ رہے ہیں لوگوں کے کہ یہ وہ شخص ہے جن کے پلیٹلیٹس جو ہیں بلڈ کاؤنٹ سے کانسٹنٹلی کم ہو رہے ہیں اور ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے، اور پھر انڈیمنٹی کی لڑائی چل رہی تھی یہاں پہ، پھر بھی وہ یہاں پہ موجود تھے. یہ کیا تھا؟ لیکن بات یہ ہے کہ اس چیز کی تو پکچر بھی دیکھی ہوگی آپ نے، وضاحت تو میں نہیں کر سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ اس چیز کی پوری جو ہے نا وہ ویریفیکیشن حکومت نے کرائی ہے. حکومت کو سرکاری بورڈ پہ بھی کروائی گئی ہے یا حکومت نے کی ہے؟ نہیں حکومت نے کی ہے. میں بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کو جو ہے وہ سرکاری بورڈ پہ بھی ادوار نہیں تھا اور نہ ان کو جو ہے وہ شریف میڈیکل اس پہ تھا. انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اپنے شوکت خانم کے بورڈ سے واضح تھا کہ سب کچھ کرایا گیا ہے. نہیں تو انہوں نے میں کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے اپنے شوکت خانم ہاسپٹل کے بورڈ سے جو ہے وہ ان ڈاکٹروں سے انہوں نے جو ہے وہ ویریفیکیشن کرائی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے، کیونکہ پہلے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ معاملہ اتنا جو ہے سنگین ہے، انہوں نے ساری چیزیں پہلے دیکھتے ہوئے اپنے شوکت خانم کے ڈاکٹروں سے تصدیق کرانے کے بعد انہوں نے اپنی کابینہ میں جو ہے وہ اناؤنس کیا کہ جی وہ واقعی بیمار ہیں اور ان کو جانے دینا چاہیے. یہ خان صاحب نے سٹینڈ وہاں پہ لیا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو خان صاحب بھی جو ہے وہ تنقید اور یہ ساری چیزیں کر رہے تھے. عدیل، فورن فنڈنگ کیس کیا ہے اور یہ پرولونگ ہو رہا تھا 4 سال سے زائد کے عرصے سے، 26 نومبر سے 5 دسمبر تک جو ہے اس کو وائنڈ اپ کر دیا جائے گا، ڈیلی بیسس کے اوپر اس کی ہیئرنگ ہوگی، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ہمیشہ سے ہمارے بڑی تعداد میں سپورٹرز اور ورکرز جو ہیں وہ اوورسیز کمیونٹی رہی ہے، اور زیادہ تر جو پارٹی کی فنڈنگ ہوئی ہے وہ بھی انہوں نے اپنا حصہ بڑھ چڑھ کر ملایا ہے اس میں. اور ہماری واحد پارٹی ہے کہ جو اپنی اکاؤنٹس کی آڈٹ بھی جو ہے وہ ریگولرلی کرواتی رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایک میجر پورشن جو ہے وہ ہمارے پارٹی کا جو فنڈ آتا تھا وہ اوورسیز پاکستانیز جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان پر ٹرسٹ کر کے انہیں جو ہے وہ دیتے رہے. تو میرے خیال سے اچھا اسکروٹنی ہونی چاہیے، تمام جماعتوں کی ہونی چاہیے. جس طرح فاروق حبیب صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اسکروٹنی ہونی ہے تو تمام تر جماعتوں کی ہو، یہ کیوں؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں. ایک اور چیز بھی بڑی مزیدار ہے، حیران کن بھی ہے کہ جب کوئی حکومت اپوزیشن کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتی ہے یا اپوزیشن کو دبانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے. اچھا، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کوئی کسی قسم کا اپوزیشن پہ اس طرح کا کیس تو نہیں بنایا، نہ کوئی اس طرح کی کوئی وہ ہوئی ہیں، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کو ایز اے ٹول استعمال کر کے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب پارٹیز کی ہونی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف میں تو پھر بھی ورکرز جو ہیں وہ فنڈز دیتے رہیں، اور میں ایز اے ورکر میں نے شروع سے جب سے میں نے جوائن کی ہے پارٹی تو میں نے ایک ایک چیز جو ایک ایک خرچہ ہے وہ میں نے خود کیا ہے، اور جہاں تک ہو سکا جتنا ہو سکا وہ کوشش کی ہے کہ پارٹی کو بھی ہم سپورٹ کریں. تو اس طرح باقی اور بھی ورکر، میں ایک اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے میں نے اسٹارٹ کیا، اسٹوڈنٹ لائف سے، اور ابھی تک میں خود اس پہ وہ کر رہا ہوں. اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ دیکھیں جو باقی جماعتیں ہیں نا اس کی تو فنڈنگ کا سب کو پتہ ہے کہ کیسے ہوتی رہی ہے. الیکشن سے پہلے بڑے بڑے سرمایہ کاروں سے پیسے پکڑنا، پھر الیکشن کے بعد سرکولر ڈیٹ کے نام پہ ان کو ری پے کرنا، تو یہ ساری آڈٹ بھی ہونی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ٹیم ہے سینٹرل، ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس بھی کریں گے ان سے کہ ان باقی جماعتوں کی آڈٹ کا بھی جو ہے وہ بھی ریکویسٹ ڈالنی چاہیے الیکشن کمیشن میں بھی، عدالتوں میں بھی، کہ دیگر سب کا کیا جائے. اور اچھی بات ہے، پی ٹی آئی تو انشاءاللہ اس میں سے سکسیسفلی
وہ سیل آؤٹ کر جائے گی. لیکن خدا نہ خواستہ اگر لیکن اپوزیشن اتنا یقین سے کیوں کہہ رہی ہے؟ کیا کوئی کنوکشن آنے والی آپ لوگ کے اوپر؟ ان کے پاس پروف ہیں؟ کیا وجہ ہے یہ؟ اپوزیشن کو کہاں سے پتہ چلے گا کنوکشن آنے والی؟ اپوزیشن عدالتوں کے ساتھ ملے گی. تو پہلے سے کہہ رہی ہے نا. نہیں اپوزیشن کہہ رہی ہے ان کے خلاف آ جائیں گے کنوکشن، یہ سب تحلیل ہو جائیں گے. اپوزیشن جماعتوں کے الیکشن کمیشن سے رابطے ہیں یا اپوزیشن جماعتوں کے عدالتوں میں کوئی رابطے ہیں، ان کو کہاں سے پتہ چلا؟ کیسے کہہ رہے ہیں یہ؟ اچھا سوچنے کی بات ہے نا. اینتھنی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ اپوزیشن کی جماعتیں انفلوئنس کر رہی ہیں اداروں کو، جی بلیک میل کر رہی ہیں. اینتھنی کیا اس سچویشن پہ آپ کیا کہیں گے؟ جیسے کہ اپوزیشن جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کے خلاف ہی ورڈکٹ آئے گا اور obviously جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ they'll be in danger. دیکھیں اگر ہم اس کیس کی تھوڑا سا اگر ہسٹری کو دیکھیں تو یہ کافی دیر سے جو ہے وہ التوا کا شکار رہا ہے اور مزید اس کو جو ہے وہ ڈیلے کیا جا رہا ہے. اگر آپ الیکشن کمیشن کے بھی اس کی بھی بات کریں تشکیل کی بھی، تو پچھلے دنوں بڑا ایک معاملہ جو ہے وہ گورنمنٹ نے خود ہی کریٹ کر دیا تھا جو الیکشن کمیشن کے ممبران کی اس کا تھا وہاں پر نامزدگی کے حوالے سے. اگر آپ کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے، کوئی آپ کو جو ہے ڈاؤٹ نہیں ہے، تو آپ الیکشن کمیشن کو آئین کے تحت، قانون کے تحت جو تمام جو ہے پولیٹیکل فورسز نے باہمی صلاح مشورے سے اس کو بنایا ہوا تھا کہ کس طریقے سے ہم جو ہے الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں اس کی نامزدگی کریں گے. تو پھر گورنمنٹ نے سارے رولز کو بلڈوز کر کے کیوں وہاں پر مداخلت کی کہ اپنی پسند کے لوگ وہاں پر الیکشن کمیشن میں ڈالنے کی کوشش کی، اس لیے کہ ان کا فورن فنڈنگ کیس وہاں پر جو ہے وہ زیر سماعت ہے. پھر اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے کہ 6 دسمبر کو جو ہے وہ چیف صاحب جو ہے چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کی جو ہے وہ مدت پوری ہونے کو جا رہی ہے. ڈیلے کر رہے ہیں کہ شاید ہمیں کہیں سے جو ہے اپنی پسند کا جو ہم جو ہے چیف الیکشن کمیشن لانے میں کامیاب ہو جائے. نومبر سے 5 دسمبر تک ہو جائے گا. اب تو درخواست دی ہے، اپوزیشن نے اس پہ شور شرابہ کیا ہے، واویلا مچایا ہے، تو ہی ہے نا. دیکھیں 23 ایسے اکاؤنٹس ہیں جو رپورٹ ہی نہیں کیے گئے پی ٹی آئی نے. 23 ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کو مینشن ہی نہیں کیا گیا. اگر کوئی ڈر خوف نہیں ہے تو کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جی اس کا جو ہے وہ رازداری کے ساتھ جو ہے نا اس کی وہ جو ہے وہ پروسیڈنگ کی جائے؟ اور کیا پروفز ہیں اس وقت اپوزیشن جماعتوں کے پاس کہ کنوکشن حکومت کے خلاف آئے گی؟ نہیں، ہمیں پروف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو الیکشن کمیشن ڈھونڈے گی. نہیں، ہم کیوں پروف دیں؟ نہیں تو جو اس وقت اوپینین آ رہا ہے کہ یہ خطرے میں ہے، حکومت خطرے میں ہے اور ڈیزالو ہو جائے گی، یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں. محترمہ بات یہ ہے کہ دیکھیں بیک فوٹ پہ کون ہے، بھاگ کون رہا ہے؟ جس کو کوئی ڈر خوف ہے نا وہی بھاگ رہا ہے نا. خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈر کی بات نہیں ہے. خان صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ گھبرانا نہیں، اور ٹماٹر کہاں سے کہاں چلے گئے. لیکن ٹماٹر آپ کو یاد ہوگا ہر سال سردی میں کتنا شوٹ کر جاتے ہیں، اور 300 کلو اس سے پہلے بھی گئے. پتہ نہیں آپ نے تو ان کے تو منسٹر صاحب تو 15 روپے بھی لے کے آگے تھے. جس طرح گرمی میں لیمو 100 روپے کلو سے ایکسیڈ کر جاتے ہیں، اس طرح تو کسی نہ کسی پروڈکٹ کی جو ہے آج تک کبھی چلغوزے آ جاتے ہیں، کوئی ہائیک پہ تو کبھی لیمو ہائیک پر آ جاتے ہیں. نہیں دیکھیں ٹماٹر تو ہر غریب اور ٹماٹر کا ریزن بھی ویسے کیا ہے؟ اگر ہم تھوڑا سا چلیں ہسٹری پہ بات کر لیتے ہیں، آخر یہ کیوں ہم آج یہ فیس کر رہے ہیں تمام تر سیناریو؟ اب اگر فورن فنڈنگ کو ٹماٹر سے ہی کر کے جائیں گے، کیونکہ آپ نے بات کی ہے نا، میں آگے جاؤں گی. آپ نے بات کی ہے تو پورا اس کو مکمل کرتے ہیں. تو اس کا ریزن کیا ہے آخر؟ دیکھیں جو بھی ریزن ہو، اب آپ کے لیے آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ دیکھیں سندھ میں جو ہے وہ فصل آ گئی ہے. یہ جو بیوروکریسی ہے اس نے پورا جو اپوزیشن جماعتیں اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں، جو حکومتیں کرتی آئیں، انہوں نے اپنے تھوڑے سے مفاد کے لیے، خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کا میں یہاں ذکر کروں گی، انڈیا کے ساتھ انہوں نے ٹریڈ کو جو ہے بہتر سمجھا. ہمارے ملک میں نارتھ زون میں، پورا نارتھ میں ٹماٹر کی کلٹیویشن ہوتی تھی، اور ٹماٹر کی کلٹیویشن کہاں نہیں ہوتی، کس صوبے میں نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ ان کو جو ہے ان کے ریٹس پر نہیں خریدا اور انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کیا. ٹکے کے لیے انڈیا کے لیے چلے گئے کہ یہاں پہ ٹکا بچ رہا ہے اور فائدہ بھی ہو رہا ہے ہمیں، لیٹس گو دیر. کیا ہوا رزلٹ؟ انہوں نے اپنی پوری کلٹیویشن ختم کر دی اور انڈیا نے ہمیں مفلوج کر دیا. یہ پالیسیز ہوتی ہیں جو کہ انڈیا مضبوط طریقے سے استعمال کرتا ہے. دیکھیں اگر بات یہ کہیں گے نا آپ، اگر انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کی اگر بات کریں گے تو ٹھیک ہے نا، ہم نے تو کشمیر کو بھی پیچھے ڈال کے نہیں، یہ آپ کا اوپینین ہے، آپ کا اوپینین ہے، میں اسے ایگری نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا اوپینین ہے، یہ آپ کا اوپینین ہو سکتا ہے، یہ آپ کا اوپینین ہو سکتا ہے. اگر انڈیا کے ساتھ اتنی ہی مطلب جو ہے وہ ہم نے لیول رکھنا ہے دوستی کا اور دشمنی کا، تو پھر آپ نے کشمیر کو جو ہے نا پسے پش ڈال دیا. اور ساتھ دیکھیں نا ایک طرف آپ دیکھیں نا پوری دنیا میں آپ نے ہائپ کریٹ کی، پوری دنیا میں ہائپ کریٹ کی کشمیر کا مقدمہ لڑنے کے لیے، اور وہ سب
سب کو यहाँ पसे पे पुश ब्रेक डाल के लेना, मैं आपने दोबारा करतारपुर जो है ना वो कंटिन्यू उसको करूंगी जो है ना वो आपसे। खोल दे एंथनी, कॉरिडोर। जिस तरह आपने टमाटरों की बात की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जब सवाल किया जाए कि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी क्या कर रही है सिंध के सूबे में, तो वो ये जवाब देते हैं टमाटर पूरे मुल्क में महंगा है और हर चीज़ पूरे मुल्क में महंगी है। तो मेन सवाल ये है कि अब तो ईरान से भी बहुत सारे टमाटर आ गए, अब क्यों जो सस्ते टमाटर हैं जो 180 से नीचे की प्राइस है और फिर 200 के अलग है, वो क्यों आप उसका कंट्रोल नहीं देख रहे? वो वहाँ पे आप प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी जो अपना काम क्यों नहीं कर रही है? इसका जवाब जानूंगी मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर से। एक छोटा सा वक्फा लेंगे इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी का एक सवाल हमने किया और इस पर जो मेजर कॉन्वर्जेशन है हमने दोबारा आना है, जो फॉरेन फंडिंग का केस है उस पर भी हमने आना है। जी एंथनी, जिस तरह आप लोग कह रहे हैं कि इस वक्त सर्कमस्टांसिस को देखें, लेकिन पीछे जो सब कुछ हो चुका है वो आप लोगों ने पसे पुश डाल दिया है, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या नहीं है? देखिए, प्राइसेस अफेक्ट करते हैं आपके पेट्रोल की कीमत पे, ठीक है ना। अब पेट्रोल को जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कंट्रोल नहीं करना उसके प्राइस को। आज जिस तरीके से आपने 1 रुपया और शायद कुछ पैसे जो है वो बिजली पे जो है नेपरा ने बढ़ा दिया, ठीक है ना, 4 अरब के करीब जो है वो पाकिस्तानियों पे जो है वो बोझ डाल दिया आपने। अब ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों के ऊपर। जी, हुकूमत सिंध अपना प्राइस कंट्रोल के लिए जो बेस्ट हो सकता है वो तो कर रही है, लेकिन जिस तरीके से वो चीज़ें जो बराह रास्त रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों पर असरअंदाज होती हैं, वो जो महंगाई का जो सुनामी है ना, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो जैसे आप थमने का कह नाम रहे नहीं ले रहा। हैं कि जो कुछ इनिशिएटिव्स ले सकती है प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी वो इम्प्लीमेंट करवाए जा रहे हैं, तो उनमें कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके? बेसिकली उसमें जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है जो प्राइस कंट्रोल की टीम्स है वो छापे भी मार रही है, चलान भी हुए हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अच्छा जी, और हर जगह पे लिस्ट भी एग्जीक्यूट हो रही हैं? बिल्कुल, इसको जो है ना मुमकिन बनाने के लिए तमाम तर जो है लेकिन शिकायतें आ रही हैं कि ऐसा नहीं हो रहा। होंगी, शिकायतें होंगी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, शिकायतें होंगी, लेकिन गवर्नमेंट अपना रोल जो है वो प्ले कर रही है। ठीक है, कमिंग बैक टू द फॉरेन फंडिंग केस, आपको क्या लगता है कि कन्विक्शन इनके खिलाफ आएगी? तो फैसला वो इलेक्शन कमीशन ने करना है ना, वो तो डेफिनेटली करना है, लेकिन आप लोग का क्या इस वक्त? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि 23 ऐसे अकाउंट्स जिनको इन्होंने छुपाया हुआ है वो बताया तो जाए ना कि आखिर वो कौन सी कुव्वतें हैं जो इनको फंड कर रही हैं। हम तो ये कह रहे हैं, अब उसको अगर ये चाहते हैं कि वो राजधारी में रहे, उन कुव्वतों का पता ही ना चल सके, उन हाथों का पता ही नहीं चल सके जिनसे जो है ये फॉरेन फंडिंग जो आती रही है इनको। अली, आप क्या कहेंगे फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से? बेसिकली 4 साल से जायद के अरसे से ये जो है पेंडिंग पे है, अप्रॉक्सीमेटली 5 साल। इसमें ये है कि इस पे कॉन्स्टेंटली यही है कि डीलिंग होती रही और अब इसका जो है वर्डिक्ट आ जाएगा 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक डेली बेसिस पे इसकी हेयरिंग होगी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बात ये है कि पेशेंट गोइयाँ हर कोई कर रहा है कि इस तरह से हो सकता है, उस तरह से हो सकता है। बात ये है कि सबसे अहम बात ये है कि ये किसी थर्ड पार्टी ने नहीं किया, बल्कि जो पीटीआई के इब्तदा के अकबर एस बाबर साहब जो हैं उन्होंने ये केस जो है वो किया है। और जो उन्होंने सबूत अब तक पेश किए जा चुके हैं या जितने वो बयानात दे चुके हैं या जो वो बातें कर चुके हैं, उससे अंदाज़ा यही होता है। क्या बातें ऐसी हैं जिससे आपको लगता है कि अंदाज़ा हो रहा है कि देखिए ना, बात ये है कि अकबर एस बाबर जो है वो यानी जिस वक्त पीटीआई बनी उस वक्त से इनके साथ हैं, सारे अहम ओहदों पे वो रहे, उनके सामने सारी चीज़ें गुजरती रहीं, उनको सारी ऑडिट वो करते रहे, देखते रहे, और उन्होंने ये सबूत जो है वो इलेक्शन कमीशन में प्रोवाइड किए हैं। तो इन चीज़ों से जो और वो जो वजाहत करते हैं या बयान देते हैं, उससे यही लगता है कि ये पीटीआई के जो है वो अगेंस्ट जाएगा और इससे जो है वो यानी खाली ये नहीं है कि कैबिनेट ख़त्म हो जाएगी, या इससे पूरी पार्टी ही ख़त्म होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। जाहिर है कि अगर कन्विक्शन साबित होती है किसी भी पार्टी के ऊपर फॉरेन फंडिंग की, तो जो एक्ट है वही 2002 का वही यही कहता है कि पूरी पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी, इवेंचुअली जितने भी जो सेनेटर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, जितने भी हैं, वो सब डिसॉल्व हो जाएंगे, के सब के सब जो है वो कलअदम करार दे दिए जाएंगे इसमें। लेकिन आपको लगता है कि अगर वाकई ऐसा हुआ होता तो क्या इलेक्शन जीतने से पहले, इलेक्शन के प्रोसेस में जाने से पहले, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी दूसरी पार्टीज की तरह अपने आप को रीब्रांड करके नहीं आ सकती थी, जिस तरह माजी में हुआ? पार्टीज ने खुद को रीब्रांड किया है। बात ये है कि गलतियां भी इंसानी करते हैं। बात ये है कि अगर जो है वो इतना वो नहीं है तो पीटीआई को इस पे जो है वो पहले दिन ही अटेम्प्ट करके अपने जो है वो फेस कर लेना चाहिए था। आखिर पीटीआई इसको 5 साल से डिले कर रही है, तहरीक इंसाफ तो कोई ना कोई कैसे डिले कर रही है?
بات یہ ہے نا کہ جہاں پہ کیس چلنے نہیں دے رہے, اپلیکیشنیں لگا رہے ہیں, ہائی کورٹس میں جا رہے ہیں اور طرف جا رہے ہیں, آپ الیکشن کمیشن میں چلنے دیتے ہیں. آپ نے جو ہے وہ بالکل اینڈ اسٹیج پہ لا کے رکھ دیا ہے کہ جس طریقے سے جو ہے ممبر کی تعداد بھی کم ہوتی جا رہی ہے, اس میں پھر آپ یہ بھی جو ہے وہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے اپنے ممبرز آ جائیں تاکہ ہم ان سے فیصلہ. یہ تو ساری گورنمنٹس اور سب کر رہے ہوتے ہیں, جو حکومت میں ہوتا ہے وہ یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی پہلے کر رہی ہے, پہلے کی حکومتیں بھی کرتی رہی ہیں, لیکن آپ بالکل میں اسی طرح آ رہا ہوں. لیکن آپ جو ہے وہ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں, تو کوئی نہ کوئی تو بات ہے جس کی بیس پہ آپ جو ہے کر رہے ہیں. اور سب سے واضح اشارے تو جو ہے وہ اکبر ایز بابر صاحب کے ہیں کہ وہ انہوں نے اس کیس کو جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ کیری آن کیا. جس طرح احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ بار بار ان کا یہی ورڈکٹ آ رہا ہے کہ اگلے مہینے جو چیف الیکشن کمشنر ریٹائر ہو رہے ہیں تو ان سے پہلے جو ہے ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ کیس وائنڈ اپ ہو جائے, تو آخر یہ اتنا ایمفیسس ان کے اوپر کیوں ہو رہا ہے؟ کہ کیا ان کو ڈاؤٹ ہے کہ اگر یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں کوئی اور اپنی مرضی کا شخص آئے گا فیور میں ورڈکٹ لے گا, کیا مسئلہ ہے؟ اپنی مرضی کا شک بھی لانے کے لیے جو ہے وہ حکومت اور اپوزیشن کو جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ نامینیٹ کرنا پڑے گا نا مشترکہ بیسس پہ. لیکن سوال یہ آ رہا ہے کہ جی جو 2 ابھی تک ممبران جو ہے وہ منتخب نہیں ہو سکے, اگر یہ معاملہ بھی چیف الیکشن کمیشن کا بھی ڈیلے ہوتا رہا اسی طریقے سے جس طریقے سے 2 ممبران کا ہو رہا ہے, پھر آپ کیا کریں گے؟ لیکن خان صاحب تو کہہ رہے ہیں تمام تر اکاؤنٹس کی جو ہے وہ آڈٹ رپورٹس موجود ہیں. اب یہ تو جو ہے جب ڈیلی بیسس پہ ہوگی اور خان صاحب وہاں پہ دیں گے تو پتہ لگے گا, کیونکہ خان صاحب جس طریقے سے بہت ساری باتیں کر تو رہے ہوتے ہیں لیکن آخر میں آ کے پھر اس پہ یو ٹرن بھی لے رہے ہوتے ہیں. تو اب ان چیزوں کو تو جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے انہوں نے جو ہے وہ کلیئر کرنا ہے اپنی پوزیشن کو, اور تحریک انصاف نے پوری نے کہ وہاں پہ کلیئر کرنا ہے پوزیشن کو. آپ کو لگتا ہے جو ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے 26 نومبر سے 5 دسمبر تک واقعی اسی میں تمام تر جو ہے فیصلہ ہو جائے گا؟ یعنی ٹائم پیریڈ اگر دیکھا جائے تو اس حساب سے کم ہے, لیکن جو ہے وہ اب جس بیسس پہ انہوں نے ٹائم پیریڈ دیا ہے ڈیلی بیسس پہ کرنے کا, تو اس میں جو ہے ڈیلی بیسس پہ ایک تو یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بہت جلدی واضح ہو رہی ہوتی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہو بھی جائے اپنی ٹائم لائن سے پہلے. ٹھیک ہے, آپ کو کیا لگتا ہے عدیل, جو اکبر بابر صاحب ہیں ایک باغی رکن ہے, کیا ان کی جو ہے اس پہ کوئی ایز اے وٹنس کوئی ثبوت لے کر آنا, کوئی اس پہ بات کرنا, کیا یہ واقعی اس کی ورتھ بھی ہوگی؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں رسپونڈ کرنی ہے. نمبر 1 تو اکبر ایس بابر صاحب کے بارے میں علی معین الدین صاحب نے بڑا تفصیلی بتایا ہے. وہ تحریک انصاف کے ہر اہم عہدے پہ رہے, چیئرمین بھی رہے پی ٹی آئی کے. اکبر ایس بابر فاؤنڈنگ چیئرمین تو نہیں تھے کہیں, چیئرمین کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کسی اہم عہدے پہ نہیں رہے. وہ ایک کا اوورسیز پاکستانی جس طرح سے باہر اور زیادہ جو اوورسیز چیپٹر کے جو ہمارے وہاں کے ممبرز ہوتے ہیں ان کے آپس میں جو الیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں وہ ڈپٹی چیئرمین نہیں رہے. وہ نہیں کوئی کسی اہم عہدے پہ نہیں رہے, خواہ کی جو ہے وہ مس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے, اور وہ پارٹی سے بہت پہلے اسی مس اپروپریشن پہ نکالے گئے. اچھا, فنڈز کی ایمبیزلمنٹ پہ, کہ جو فنڈز کلیکشن جو پی ٹی آئی کو اوورسیز فنڈنگ کرتے تھے یا جو فنڈ ریزنگ ایونٹس ہوتے تھے اس میں مس اپروپریشن پہ وہ پارٹی سے نکالے گئے تھے. تو آبویسلی وہ پھر اپوزیشن کی جماعتوں کا اور لوگوں کا جو ہے اعلیٰ کار بن کے وہ پی ٹی آئی کے خلاف کے کیس کر رہے ہیں, وہ ان کو شوق پورا کر لینے دیں. دوسرا اپوزیشن بڑا ایمفیسس اس بات پہ کر رہی ہے, بڑا زور دے رہی ہے کہ اس الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر کے پہلے جو ہے نا وہ ان سے کیس حل کروا لیں. تو یہ کہ اپنی مرضی کا فیصلہ لکھوانا چاہتے ہیں اس سے چیف الیکشن کمشنر سے, وہ ریٹائر ہو گیا اس کے بعد جو ہے کوئی اور آ جائے گا تو ان کی مرضی کا فیصلہ نہیں آئے گا. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا, یہ سسٹمز ایسے نہیں چلتے. جو ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ کرنا کیا ہے, الیکشن کمیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس میں پارٹی ختم کر دے, تحلیل کر دے. صوبائی حکومتیں جو ممبرز یہی چاہ رہے ہیں نا مولانا صاحب, تو بار بار اشارہ یہی کر رہے ہیں نا, صوبائی ممبرز ہو جائیں, ٹھیک ہے, آپ کے نیشنل اسمبلی فارغ ہو جائے, سینٹ فارغ ہو جائے, کر لیں 100 بسم اللہ, دوبارہ آئے میدان میں, دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں. کہتے ہیں پارٹی جب ڈیزالو ہو جائے گی تو پھر دوبارہ نئی پارٹی فارم کرنی پڑے گی, سب کچھ ختم ہو جائے گا. آپ جانتے نہیں ہیں, اور بلکہ دنیا جانتی ہے ان کو, زیادہ تعارف کے محتاج شخصیت بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بورن فائٹر ہیں,
وہ دوبارہ سے جو ہے آپ کو مقابلہ آپ کا کریں گے اور آپ کو دوبارہ سے شکست دیں گے. جس طرح سے وہ 23 سال سے جد و جہد کر کے دیکھیں جب آپ کسی مافیا کو چھیڑتے ہیں نا تو اس طرح ہوتا ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اکبر صاحب تھے وہ انہوں نے آلریڈی اس طرح ہیرا پھیری کی تھی اور اسی لیے ان کا یہ ریاکشن تھا. تو کیا جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا کیا اس کو ایز این ایویڈنس آپ کے خلاف پیش کر دیں گے؟ اکبر صاحب کی طرح اور بھی بڑے لوگ ہیں جو پارٹی سے نکالے گئے اسی مس اپروپریشن پہ, اور یہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف ہی واحد جماعت ملے گی جس میں اس طرح سے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی پہ لوگ نکالے جاتے ہیں. یہ آپ کو پی ٹی آئی واحد جماعت ملے گی. آج سے پہلے آپ نے کسی اور جماعت میں ایسا سنا بھی نہیں ہوگا کبھی. اب آ جاتے ہیں جو ابھی میں اس کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا, وہ اس کی نواز شریف کی بڑی بات ہوئی کہ پرائم منسٹر نے جانے دیا, بڑی ہیڈ لائنز میں نے دیکھی, بڑا شور شرابہ ہو رہا ہے کہ اس کو جو ہے نا وزیر اعظم دیکھیں ہفتے کے دن عدالت وزیر اعظم نے لگائی تھی. 1 گھنٹے کے اندر جو پٹیشن ایکسیپٹ ہوئی اور اس کی ہیئرنگ لگی وہ وزیر اعظم نے لگوائی تھی. اس سے پہلے نواز شریف کو 4 ہفتے یا 6 ہفتے کی صحت پہ ضمانت ملی تھی, بیل وہ پرائم منسٹر نے دی تھی. اب جو ملی ہے بیل وہ کیا پرائم منسٹر نے دی ہے. ہم نے کیبنٹ نے جو اپروو کیا وہ جینینلی اس بنیاد پہ, انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ کہ خدا نہ خواستہ صحت خراب ہے جیل میں, اگر خدا نہ خواستہ نواز شریف جیل میں اللہ کو پیارے ہو جائیں تو اس کیا وہ جو ایک کانسیکوینسز یا اس کی جو آپ کا جو سپورٹ بیس یا ووٹر بیس پہ جو افیکٹ ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ عدیل پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اس کو جو ہے وہ کرنے کے لیے ہم نے انڈیمنیٹی بانڈ کا شرط لگا کے 7 ارب روپے کی شرط لگائی کہ وہ آپ دے کے چلے جائیں. ٹھیک ہے, لیکن نون لیگ بضد تھی کہ ہمارے لیڈر کی قیمت 7 ارب نہیں ہے, 50 روپے بہت بہت شکریہ عدیل آپ کی پروگرام میں شرکت کے لیے. اینتھنی نوید صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. علی معین الدین صاحب آپ کا بھی شکریہ. کچھ چیزیں کنکلیوڈ کرتے چلے تو اس میں یہی شامل ہے کہ مولانا صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ طریقہ کار سے وہ یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ پرپزز انہوں نے جو ہیں کچھ پرپز جو ان کے پرپزز تھے بیسیکلی اس میں سے آلریڈی پرپز سرو کر چکے ہیں اور شاید آگے کچھ ان کے خطرناک جو ہیں اور موٹیو بھی موجود ہیں. اور ایک جو تلوار ہے وہ لٹک رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی گردن پر جو کہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے ہے. اکبر صاحب جو کہ ایک باغی ان کے ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, کیا وہ کون سے ایسے جو ہے وٹنس بن کر آئیں گے یا کون سے ایسے ثبوت لے کر آئیں گے, کیا اس کے اندر بھی جو ہے فیبریکیشن ہوگی, کچھ ہی دن میں ہمیں معلوم ہو جائے گا اور جو سٹیٹس ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.